بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک رہا ڈاکٹر صاحب. آخری سوال، سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو رہا ہے. عدالت نے ایک بات تو واضح کر دی کہ ڈی سیٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن نہلی کہیں نہیں لکھی. آپ کی نظر میں فیصلہ کیا ہو میں سکتا ہے؟ سر آپ کو میں تو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں جی کہ دیکھیں کوئی سپریم کورٹ کوئی قانون کوئی آئین کو تو تبدیل نہیں کر سکتا نا. زیر زبر بھی نہیں کر سکتا. میں کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ 63A کلیئر ہے اور 63A کو پڑھتے ہوئے آپ 63 کا 2 اور 63 کا 3 پڑھ لیں تو اس میں تو ڈی سیٹ ہے بھائی. تو جب ڈی سیٹ دے دیا گیا 63 میں اور اس کا ایک پروسیجر دے دیا گیا ہے کہ جب کوئی جرم کر لے گا، جب کوئی یہ 4 پوائنٹ ہے اس پہ اپنے پارٹی سے اختلاف کر لے تو پارٹی صدر اس کو شوکاز دے گا، پرسنل ہیئرنگ دے گا، اور وہ پہ سیٹسفائی نہیں ہوگا تو وہ اسپیکر کو آپ کے بھیج دے گا. اسپیکر اس کو ایز اٹ از الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا. الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ ہاں اس آدمی نے جرم کیا ہے اور وہ جو 63 ہے اس کے لحاظ سے اس کی سزا بنتی ہے تو سزا 63(3) اور 2 کو پڑھ لیں. اس میں دیا ہے کہ وہ سیٹ خالی ہو جائے گی، یعنی ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو جب آئین میں یہ سب چیز دیا ہوا ہے تو پھر سپریم کورٹ اس کی کیا تشریح کرے گی؟ کون سی تشریح ہوگی؟ سپریم کورٹ تو اس کی تشریح کی جاتی ہے جس میں کہیں ابہام ہو آئین میں، تو اس پہ تو وہ تشریح کر سکتی ہے. لیکن جو چیز کلیئر دی ہوئی ہے اور آئین میں، اور آئین سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. مثلا خود سپریم کورٹ کو 175(2) باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ جو قانون اور آئین میں نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے. تبھی تو ہم نے کہا کہ 62(1)(f) میں بھی تایات نائلی نہیں ہے تو آپ نے کیسے کر دی؟ غلط فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے مانا کہ ہم ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتے، ہم جو گیپ ہے اس کو ہم نہیں، پارلیمنٹ فل کر سکتا ہے. تو 62 میں ایک نقطے میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ 62(1)(f) میں جو گیپ تھا اس کو آپ نے کیسے پورا کر لیا کہ بھئی سزا بھی ساتھ ہونی چاہیے ڈسکوالیفیکیشن میں یا کوالیفیکیشن میں؟ وہ تو گیپ ہوا نا، تو پارلیمنٹ کرے گی نا. تو وہ پرانے فیصلے کی بھی سپریم کورٹ نے نفی کر دی ہے. آنے والا وقت ان چیزوں کو سامنے آئے گا. لیکن 63 میں اے میں تو کوئی ایسی ابہام ہی نہیں ہے، گیپ ہی نہیں ہے، پرابلم ہی نہیں ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ خواہ جو ہے وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ٹائم ملے. اب جیسے آج شیخ رشید نے کہا کہ جی 31 کو نہیں ہوگا، 4 اپریل نہیں، آخری 7ویں دن ہوگا. اس وقت تک یہ چاہتے ہیں ٹرائی کوئی کرتے رہیں گے سے مل جائے، مدد مل جائے، مدد مل جائے، مدد. تو پھر اسی طرح سے 2-4 ریٹائرڈ. بڑا اچھا، میں سلیم صافی کا بھی وہ پڑھ رہا تھا کہ بھائی آئندہ ہوشیار رہیں یہ ممبر اور سیاستدان کہ کوئی فون آئے تو معلوم کر لیں کہ وہ سرونگ کا ہے یا ریٹائرڈ کا ہے. مذاق اڑایا ہے. بتائیے کتنے بڑے سیاستدان ہیں یہ آپ کے پرویز الہی، اور کتنے مثلا ان کی سیاست اور ان کی ساری جو ماضی کے چیزوں کو جمع کریں اور ایک ریٹائرڈ کے ہاں تو وہ آپ کے ٹرپ ہو گیا نا سر.